اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس میں بھی طاقت ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جائے اور جا کے اور فتح کر لے، تو وہی چلتا رہا تھا سلسلہ. تو یہ ابھی ہمارے زمانے میں آ کے یہ ختم ہوا سلسلہ. اچھا، اب شمالی ایران اور خراسان میں اب وہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک خاص ایریا حسن بن صبا کی، ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا انٹرسٹڈ ایریا وہ تھا، آپ کو بھی بہت انٹرسٹ آئے گی. اور یہ انہوں نے ایران اور خراسان میں، خراسان سے مراد تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، یہاں تک ان کی دعوت کیسے پھیلی تھی. یہ ان کا ایک بڑا اہم جزیرہ تھا. تو بحیرہ کیسپین جو کہ ایران کے شمال میں ایک بہت بڑا سمندر سا ہے، بہت بڑی ایک جھیل ہے جو کہ ایک بہت بڑا سمندر جیسی شکل میں ہے. وہاں پہ انہوں نے اثنا عشری شیعہ حضرات پر اسماعیلی حضرات نے جا کے اثنا عشری شیعہ حضرات میں بڑی دعوت کی اور بڑی کامیاب ہوئی. اب یہ ایران کا ایریا تبرستان، دیلم اور الجبل، یہاں پہ بڑی کامیاب ہوئی. پھر 3 کلاس فیلوز میں معاہدہ ہوا، یہ ایک واقعہ تھا. اچھا، یہ مین اسٹریم مسلمان ہی تھے. ہوا کیا تھا کہ یہ 3 کلاس فیلوز تھے، انہوں نے یہ آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا پڑھتے ہوئے اسکول میں کہ جس کو اعلیٰ عہدے پہ پہنچے گا تو وہ دوسرے اپنے دوستوں کو بھی اعلیٰ عہدہ دے گا، اور تینوں نے سائن کیا تھا. اب کون لوگ تھے؟ ایک نظام الملک صاحب تھے جو وزیر اعظم بنے تھے سلجوقی سلطنت میں. ایک عمر خیام تھے جو کہ میتھمیٹکس کے بہت بڑے اور شاعر تھے، اور یہ 525 ہجری میں فوت ہوئے. اور ایک تیسرے صاحب تھے حسن بن صبا، یہ 518 میں فوت ہوئے. تو ایک ہی ٹائم کے تھے، لیکن فوت وہ ذرا جو نظام الملک جلدی فوت ہوئے، لیکن تھے کلاس فیلوز. اچھا، ہوا کیا کہ ان میں سب سے ٹاپ پوزیشن پہ نظام الملک بنے اور وہ وزیر اعظم بن گئے. تب باقی دونوں دوستوں نے، عمر خیام نے اور حسن بن صبا نے، جا کے ان کو کہا کہ بھی دیکھو یہ معاہدہ تھا ہمارا، کہاں بھی آؤ. اور ان کو بھی اپنے جو اس زمانے کے وزیر اعظم کا جو بھی مین ان کا ایک ایریے میں جہاں ان کو ایک اچھی پوزیشن مل گئی ان کو. اب سلجوقی افواج سے دور علاقہ وہ تھا الموت. اس میں سے ہوا یہ کہ شیخ الجبل کے نام سے، جبل کا مطلب پہاڑ، تو شیخ الجبل کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا بادشاہ، وہ حسن بن صبا بن گئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ پولیس میں کامیابی کے ساتھ اپنی دعوت، یہ اصل میں اسماعیلی تھے. باقی عمر خیام اور نظام الملک یہ مین اسٹریم مسلمان تھے. تو حسن بن صبا کو وہاں کامیابی ہوئی، اور پھر انہوں نے وہاں کے جو گورنر زیدی تھے ان کو بھگا کر اپنی حکومت بنا لی تھی. یہ 483 ہجری کی بات ہے. اور نظام الملک ابھی وزیر اعظم تھے جو 2 سال مزید زندہ رہے. تب یہ شیخ الجبل حسن بن صبا نے، ان کی دعوت بڑی کامیاب رہی. اور یہ الموت جو ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ بالکل کیسپین سی کے بالکل پاس ہے، وہاں پہ انہوں نے کر لیا تھا. اب انہوں نے ایک یہ بہت زبردست قسم کا ایک طریقے ایجاد کیے جس کو فدائین کہتے ہیں یا اساسین بھی کہتے ہیں. اساسین یہ انگلش کا لفظ ہے، اور حشیشین یہ عربی میں کہہ لیں. اصل کیا تھا کہ وہ حشیش کے ذریعے جو بھی ان کے مرید بنتے تھے ان کو حشیش پلاتے تھے. حشیش کیا تھی کہ ایک بھنگ اس طریقے سے آتی تھی تو اگلے کو نشہ آ جانا، اور ان کو پوری ٹریننگ تب کرنی اور ان کو دکھانا کہ اب یہ جو پورا ایریا الموت ہے بہت خوبصورت ایریا تھا. تو اس میں آ کے وہ نہ کہنا بھی تم یہ جنت میں پہنچ گئے ہو. اور اب ہونا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد اب جب ان کے اثر ختم ہوتا جب یہ حشیش کا، تو اب جب بھنگ کا اثر رکنا تو اب بڑی تکلیف ہونی ان کو، اور وہ جنت سے بھی نکل آئے. بھی اگر جنت میں آنا ہے تو تم یہ کرو کہ خود کو حملہ کرو، اور کرو کہ اگلے کو بھی قتل کرو اور خود بھی ہو جاؤ تو تم جنت میں پہنچ جاؤ. اصل امپورٹنٹ طریقہ یہ رہا. اب دیکھیے کہ انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا کہ بہت بڑے بادشاہوں کو بھی
بیوروکریٹس کو بھی. اس کے لیے سب سے جو مشہور شخصیت رہی ہے اس میں ایک نظام الملک صاحب جو وزیر اعظم تھے. یہ جو جس وقت حسن بن صبا کی حکومت جب ان کو کنٹرول آ گیا اپنے ایک الموت ایریا میں جو کہ پہاڑی ایریا تھا وہاں پہ ان کو بن گیا تو 2 سال میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنے کلاس فیلو نظام الملک کو بھی اسی طرح خودکش حملے سے قتل کر دیا. اچھا کچھ عرصے بعد شہاب الدین غوری صاحب جنہوں نے یہ فتح کر لی تھی انہوں نے فتح جو ہے وہ کر دی ہوئی تھی جا کے. وہ تو دلی تک کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو گجر خان کے ایریے کے بالکل قریب ان کو بھی ایسے ہی خودکش حملے سے قتل کیا. پھر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا لیکن وہ ناکام رہے. 589 ہجری میں یہ ہوا تھا واقعہ تو وہ ناکام ہوئے. اور شہاب الدین غوری کا بھی ٹائم اس کے آس پاس ہی تھا 575 ہجری میں. تو انہوں نے پورا جو اسماعیلی حکومت تھی اس کی پوری تباہ انہوں نے کیا تھا. اچھا اب یہ دیکھیے الموت جو ایریا ہے اس کی پکچر ہے آپ کے پاس کہ ان پہاڑوں میں ایسا قلعہ انہوں نے بنایا تھا. اچھا اب یہ خیالی تصویر ہے حقیقی نہیں ہے کہ حسن بن صبا کا جو قلعہ تھا وہ ایسا تھا کہ اس کو انہوں نے ایک باقاعدہ لے جا کے وہ کیا تھا اور اس کو انہوں نے جنت قرار دیا تھا کہ جس میں نشے کے ذریعے اپنے شاگردوں کو وہ کرتے کہ ان کو فیل ہوتا کہ ہم جنت میں اور پوری انجوائمنٹ جو بھی انہوں نے سنی ہوئی تھی جنت کی تو وہ ان کو فیل ہوتی. اور اس کے بعد پھر جب نکال دیا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی تو کہتے یہ خودکش حملہ کرو تو تم یہاں پہنچ جاؤ گے. تو تب جا کے یہ سلسلہ ہوتا تھا. تو یہ خیالی تصویر ہے اور یہ کیونکہ یہ پورا قلعہ 654 ہجری میں 1256 ہجری عیسوی کیلنڈر میں جب اس وقت ہلاکو خان نے منگولوں نے پورا ایران کو تباہ و برباد کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ قلعہ بھی تباہ کر دیا تھا. اس لیے اب ہمارے پاس آثار موجود نہیں ہے. تو جن لوگوں کو ایک آئیڈیا آیا کہ اس طرح کا ہوگا تو انہوں نے یہ اس کی ایک پکچر بنا دی ہے تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. تو ایگزیکٹلی ایسا نہ ہو تھوڑا مختلف ہو لیکن چلو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایک بہت خوبصورت سے ایریا دریا کے ساتھ اوپر پہاڑ کے ٹاپ پہ کہ جس پہ کوئی آسانی تک پہنچ بھی نہیں سکتا. یہ حالت ہے. اب ان کو سلجوق سلجوق ان کی جنگوں کے ساتھ اسٹیل میٹ یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اسپیشلی شطرنج میں آپ نے چیس جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں یہ اسٹیل میٹ ہو جاتی ہے نا کہ بالکل آپ برابر ہو گئے نہ آپ جیت سکتے ہیں نہ آپ جیت سکتے ہیں وہ حالت ہوتی ہے. تو سیم وہ حالت ہو گئی تھی کہ سلاجقہ جو اہل سنت کے تھے تو وہ اصل حکومت ان کی تھی اور وزیر اعظم نظام الملک تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. تو اب یہ بالکل اس لیول کی پوزیشن میں آ گئے. اچھا اس طرف اسی ٹائم غائب امام نزار جو 588 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے اور ان کی جگہ مستعلی باللہ کی جیل میں فوت ہوئے تھے. تو ان کی اس دنیا میں واپسی کی امید بن گئی تھی کہ جناب یہ نئے امام آئیں گے دوبارہ اس زندگی میں. تو وہ تصور ان کے ہاں وہ پھیلنے لگا. تو حسن بن صبا خود بھی فوت ہو گئے تھے 518 ہجری میں. تو ان کے پھر اگلے امام بزرگ امید ان کا نام تھا وہ 557 ہجری تک رہے. پھر وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے حسن ثانی وہ بنے تھے لیکن وہ صرف 4 سال میں وہ فوت ہو گئے تھے 561 ہجری میں. لیکن پھر بہرحال ان کے آثار رہے اور ان کا وہ جو خودکش حملہ کا سلسلہ تھا وہ مسلسل ان کا جاری رہا. کین اس کے بعد بھی 589 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی ان پہ بھی حملہ ہوا تھا لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نے بہرحال ناکام کر لیا تھا خودکش حملے کو اور پکڑ لیا تھا انہیں. تو وہ سلسلہ ادھر رہا. تو یہ سلسلہ بہرحال جاری رہا لیکن پھر جا کے 654 ہجری میں آ کے یہ پوری الموت کا قلعہ تباہ ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی. اب تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے ایک اور پہلو یہ دفتری صاحب جو اسماعیلی اسکالر ہیں انہوں نے اس وقت کی جو پوزیشن بیان کی ہے اس کو ہم
وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے، شریعت کی تنسیخ کر دی تھی، اور یہ تھے حسن ثانی جو حسن بن صبا کے تیسرے امام تھے۔ اب حسن بن صبا صاحب کو پتہ نہیں اسماعیلی حضرات ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اب جو اس وقت، کیونکہ اب یہ زیادہ تر نظاری فرقہ کے لوگ ہیں، اب یہ ہم جو آغا خان صاحب ہیں، اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حسن بن صبا کو اپنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن بہرحال حسن ثانی کی حکومت 561 ہجری میں ختم ہوئی تھی۔ تو انہوں نے رمضان 559 ہجری میں حسن ثانی نے حکم دیا تھا کہ الموت کی عیدگاہ میں ایک منبر نصب کیا جائے جس کا رخ مغرب کی طرف ہو۔ 4 بڑے علم منبر کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے، ایک 4 بڑے علم انہوں نے منبر کیے، منبر کے چاروں طرف، جن کی رنگ سفید، سرخ، زرد اور سبز تھی۔ پھر 559 ہجری یہ 17 رمضان تھی، اور عیسوی کیلنڈر میں لیں تو 8 اگست 1164 میں انہوں نے حکم دیا کہ تمام علاقوں کے نمائندے جمع ہوں۔ پھر روتبار اور دیلم کے علاقے کے نظاری منبر کے سامنے جمع ہوئے، خراسان اور کوہستان کے نمائندے دائیں جانب اور وسطی اور مغربی ایران کے رفیق بائیں جانب کھڑے ہوئے۔ دوپہر کے وقت حسن سفید لباس اور سفید پگڑی میں قلعے سے اترے اور منبر پر چڑھے۔ پھر انہوں نے اجتماع کو سلام کیا اور ایک لمحے کے لیے بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور تلوار تھام کر بلند آواز میں ایک خطبہ دیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں نظاری امام نے اپنی کمیونٹی کے لیے نئی ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ امام الزماں نے آپ لوگوں پر رحمت بھیجی ہے اور انہوں نے آپ کو اپنے منتخب غلام قرار دیا۔ انہوں نے آپ کو شریعت کے فرائض اور بوجھ سے نجات دے دی ہے اور آپ کے لیے قیامت قائم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حسن ثانی نے عربی میں خطبہ دیا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ عین امام کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد فقی محمد بستی نے منبر کے نیچے کھڑے ہو کر اس خطبے کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس خطبے میں حسن کو سابقہ حکمران کی طرح امام کا محض داعی اور حجت ہی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں عروہ زمین میں امام کا خلیفہ قرار دے دیا گیا تھا، جو کہ اس سے بڑا عہدہ تھا اور اس سے پہلے قائم نہیں تھا۔ امام نے کمیونٹی کو حکم دیا تھا کہ وہ روحانی اور دنیاوی معاملات میں حسن ثانی کی اطاعت کریں اور ان کی بات کو امام کے الفاظ سمجھیں۔ خطبہ کے بعد حسن منبر سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز عید پڑھائی۔ پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ کھانے کی میز پر آ کر روزہ توڑ دیں۔ اس دن کو حسن نے عید القیامہ قرار دیا اور لوگوں نے اس دن خوشی منائی۔ اس کے بعد 17 رمضان کو انہوں نے عید مناتے ہیں نظاری۔ تو اب یہ ہمیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آغا خان صاحب بھی اس کو حسن ثانی صاحب کی اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس میں مجھے ایسا ایویڈنس نہیں مل سکا۔ تو بہرحال اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے شریعت کے جتنے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ختم کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اسماعیلی حضرات وہ شریعت پہ عمل کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انسانوں کی مختلف درجات انہوں نے قرار دیے تھے۔ یہ اچھا یہ میں عرض کر دوں، وہ جو حسن ثانی 559 ہجری میں انہوں نے جب یہ خود امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو 2 سال بعد وہ فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ پھر اثرات کیا کیا رہے؟ اہل تضاد یا عام لوگ، تو انہوں نے عام مسلمانوں اور غیر مسلم جو نظاری اسماعیلی کمیونٹی سے باہر ہیں اور نظاری امام کو نہیں مانتے، تو یہ لوگ محض ظاہر میں سے
اور باطن کی دنیا سے ان کی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم لوگ، آپ لوگ ہو گئے، میں لوگ ہو گئے، ہم جو قرآن مجید کو مانتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں تو بس ہمیں وہ ظاہر قرار دیتے ہیں. پھر اہل ترتب 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 اور یا خواص، یعنی اب یہ درمیانے لیول کے لوگ آئے کہ وہ لوگ جنہوں نے نظاری امام کو پہچان لیا ہے، یہ ظاہری شریعت سے آگے باطنی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو رسائی جزوی حقائق، جس کو پارشل ٹروتھ تک ہے، کہ ایک درمیانے لیول پہ آئے. اور پھر ٹاپ لیول پہ ان لوگوں کو سوچتے ہیں جن کو اہل وحدت یا اقصى الخواص. اقصى الخواص کا مطلب کہ خاص سے بھی خاص آدمی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نظاری امام کو حقیقت کو صحیح طور پر پہچان لیا. ان کے رسائی کلی حقائق، ایک کمپلیٹ ٹروتھ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ لوگ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. تو یہ دفتری صاحب نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ اسماعیلی حضرات نے دعوت کو پہنچاتے ہوئے اس لیول تک لیا تھا کہ عام آدمی جو بھی ہو اس کو عوام یا ظاہر قرار دیا. اس کے بعد پھر ایک درمیانے لیول پہ آ گئے کہ جو خواص خاص ہوئے، لیکن پھر اقصى الخواص ہوئے تو وہ پھر بالکل ٹاپ لیول پہ آ کے جنت میں پہنچ گئے. تو یہ انہوں نے اس طرح سے، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو دیکھیے تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا سٹیپ بائی سٹیپ ایسے پہنچایا. لیکن پھر آخری مارکا بھی ہوا اور پھر اسماعیلی حضرات کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اب دیکھیے، ایک تو حسن ثانی جنہوں نے یہ پوری شریعت ختم کی تھی 561 ہجری میں، ان کو قتل کیا گیا، وہ ختم ہوا. پھر امام جلال الدین حسن کے ہاں شریعت کی بحالی کر دی انہوں نے، یعنی دوبارہ شریعت پہ نماز و روزہ زکوٰۃ کو دین کا حصہ دوبارہ قرار دے دیا. اور قیامت ہو چکے کا انکار بھی انہوں نے کیا تھا 607 ہجری میں، یہ واقعہ ہوا. یعنی انہوں نے اصل میں حسن ثانی کا انکار کیا تھا کہ نہیں جناب، شریعت پہ عمل کریں، قیامت ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی آئے گی قیامت. دوسرے عباسی خلیفہ ناصر، خوارزم شاہ اور دیگر سنی حکمران کو یہ خط لکھ کے بتایا کہ جناب اسماعیلی عقیدے سے علیحدگی ہم نے کر لی. کشف کا اختتام، کشف کا مطلب کہ چھپ کر اپنا میسج پہنچانا، اس کو روک دیا انہوں نے. اور سطر یا تقیہ کے ذریعے دعوت جاری کرنا، یعنی سطر یا تقیہ، کشف کا مطلب تھا کہ ظاہر ہو کے کھلی دعوت پہنچانا، اس کو روکا تھا. اور پھر لیکن جو خفیہ دعوت ہے وہ پھر بھی پہنچاتے رہے. افغانستان، سیریا، عراق، ترکی، تاجکستان اور گلگت میں ان کی دعوت چلتی رہی. اچھا، نظاری دائیوں میں سنی صوفیوں کے ہاں پنجاب اور سندھ میں بھی دعوت پہنچائی. اس کے لیے ایک بہت مشہور شخصیت یہ ملتان کے ہیں، پیر شمس الدین سبزواری صاحب. یہ 645 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ان کا بہت بڑا مزار ملتان میں موجود ہے. تو اس طرح سے دعوت ایسے، اور اسی طرح آپ کو سیون کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی بہت بڑے جو اصل میں وہ صوفی، سنی صوفی بن کے، اور وہ اس طرح سے اپنا میسج پھر بھی پہنچاتے رہے. لیکن اس تک ہوا کہ ہلاکو خان کی طرف سے حملہ آیا اور حکومت الموت کا اختتام کر دیا تھا 654 ہجری میں. اب اسماعیلی جو پھر بچے تھے، جو بھی، یعنی بہت سارے تو اسی جنگ میں وہ فوت ہوئے، جو بچ گئے تھے تو انہوں نے پھر انڈیا میں اپنا فوکس کر کے وہاں پہ آ گئے. تو آج آپ کو گلگت اور ہنزا اس میں بڑی تعداد ہے، اور پھر بہت سے لوگ کراچی میں رہتے ہیں.